بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہنے سننے میں ایدھی سینٹر بہت اچھی جگہ معلوم ہوتی ہے، لیکن میری یہ کہانی سننے کے بعد آپ کا ذہن بدل جائے گا۔ آج بھی رات کے 2 بج رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آتی بھی کیوں؟ آج یہاں میرا دوسرا دن تھا۔ ایدھی سینٹر میں آ کر مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں بھی دنیا بھر کے یتیموں کی صف میں شامل ہو گئی ہوں۔ ظاہر ہے میں یتیم ہی تو تھی، لیکن اس کے بعد چچا چچی نے مجھے سہارا دیا تھا۔ کل پرسوں جب ان کے بیٹے نے میرے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی کوشش کی، میں نے انکار کیا تو اس نے الٹا الزام مجھ پر ہی لگایا۔ بس اس چھوٹے سے واقعے کے بعد، جس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اگر چچا ہوتے تو شاید ایسا نہ بھی ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنا خون تھے، لیکن چچی نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں ایک رکشے میں بیٹھ کر ایدھی سینٹر آ گئی تھی۔ میرے لیے ایدھی سینٹر کوئی بہت اچھی جگہ یا جنت نہیں تھی کہ میں یہاں آ کر خوش ہوتی۔ میری پریشانی مجھے اسی وجہ سے رات کے 2 بجے بھی نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ میں رات کو اکثر اپنے گھر میں بیٹھتی تو رسالے وغیرہ پڑھتی رہتی تھی، لیکن یہاں میں کیا کرتی؟ نئی جگہ، نئے لوگ، ایسا لگتا تھا جیسے میں پھٹ پڑوں گی۔ میرا دل بہت درد میں تھا۔ تبھی مجھے لگا جیسے باہر ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز ہو رہی ہے۔ اس سناٹے میں ہلکی سی آواز بھی میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ میں اٹھی، اپنے کمرے سے باہر آئی، دیکھا تو صحن میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے یونیفارم پہنا تھا۔ مجھے اس سے ڈر نہیں لگا، ویسے بھی اب تو جن حالات سے میں گزر چکی تھی، اس کے بعد ڈر ایک بہت چھوٹی سی چیز تھی۔ میں نے دیکھا وہ 50 سال کی عمر کا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے بیٹی، اندر جاؤ، کمرے میں جا کر سو جاؤ، باہر کیوں پھر رہی ہو؟ رات کا وقت ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، چاچا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تم یہاں نہیں آئی ہو کیا؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ تم یہاں نہیں آئی ہو کیا؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ وہ اپنی چوکی کی طرف چل دیے جو کہ دروازے کے پاس ہی بنی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چچا، میں یہاں بیٹھ جاؤں کیا؟ ہاں بیٹی، بیٹھ جاؤ، لیکن جیسے ہی میں کہوں واپس اندر چلی جانا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی ہو تو کر لو، یہاں تم جیسی اور لڑکیاں بھی آ کر اپنا دل ہلکا کرتی ہیں، لیکن میں تمہارا راز کسی سے نہیں کہوں گا، تم بالکل فکر نہ کرو۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ چچا مجھے مشورے دینے لگا، کہنے لگا کہ تم یہاں پر رہ کر اچھی تعلیم حاصل کرو گی تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گی، اور بھول جاؤ رشتے ناتوں کو۔ رشتے ناتے انسان کو اذیت دینے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ شکر کرو کہ تمہارا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ میں چچا کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر مرکزی دروازے کے پاس کسی کے دوڑنے آواز آئی۔ چچا نے مجھے جلدی سے اندر جانے کا اشارہ کیا، خود باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ میں اندر جا کر دروازے کے قریب چھپ گئی تھی۔ چچا نے مرکزی دروازے کو بند کیا تو میں دوبارہ سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ کون تھا چچا؟ میں چچا کے ہاتھ میں ایک ٹوکری دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا، ہونا کس نے تھا؟ تمہیں تو پتہ ہے لوگ یہاں اپنے گناہوں کی نشانی چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کوئی آیا تھا بدبخت، اپنا حرام کا بچہ چھوڑ کر گیا۔ چچا نے ناگواری سے کہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اس ساری چیزوں سے بہت تنگ آ چکا ہے، ان لوگوں کی حقیقت پر تھوکتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، لیکن پھر بھی روزانہ ان کے گناہوں کو سہارا دیتا ہے، ان کے بچوں کو گود دیتا ہے۔ خیر، وہ بچے کو اٹھا کر نرسری کی طرف لے گیا۔ میں ادھر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ کے بعد چچا واپس آ گیا۔ چچا آ کر واپس کرسی پر بیٹھا، کہنے لگا، میری باتیں کرخت ہوں گی، لیکن تم ڈیوٹی مجھ پر اتنی لازم بھی نہیں۔ یہاں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے کہ میں رات بھر بیٹھ کر اس صحن کا پہرا کروں۔ دوسرے چوکیدار بھی ہیں، لیکن اصل میں یہ چبوترا اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے بچے رکھ کر جاتے ہیں۔ میں رات بھر اس لیے بھی جاگتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی اپنے گناہ کی نشانی یہاں پھینک کر جائے، وہ پوری رات تڑپتا رہے اور پھر ٹھٹر ٹھٹر کر سردی سے ہی مر جائے تو ہمارے یہاں نوکری کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے پہلے بھی ظالموں نے 1-2 بچوں کو سردی کے وقت یہاں چبوترے پر رکھا۔ صبح اٹھ کر وہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اپنا بچہ رکھ کر جائے اور پھر وہ یہاں تڑپ تڑپ کر مر جائے، اسی لیے میں ساری رات جاگتا ہوں تاکہ ان بچوں کی حفاظت کر سکوں۔ اچھا چھوڑو، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ چچا نے میری بقیہ کہانی سننے کو کہا، لیکن میں اس وقت تک کسی اور ہی دنیا میں کھو چکی تھی۔
مجھے اس بچے کا خیال آ رہا تھا بار بار، جسے کوئی یہاں پر رکھ کر گیا تھا۔ چچا، اسے کون ہے یہاں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ ارے بیٹی، یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر اپنی اولاد کو یہاں پھینک کر چلے جاتے ہیں، مڑ کر پوچھتے بھی نہیں کہ ان کی اولاد کیسی ہے، کیا کر رہی ہے۔ چچا کی باتیں سن کر میں اداس ہو گئی۔ اچھا، کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے امید بھری نگاہوں سے چچا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، کل صبح اٹھ کر میں تمہیں نرسری میں وہ بچہ دکھا دوں گا۔ وہ بچہ لال رنگ کے چھوٹے سے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں تمہیں صبح چل کر دکھاؤں گا، بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، تم دیکھو گی تو خود کہو گی کہ وہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے۔ چچا کی بات سن کر میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ صحیح بات ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا میں تم سے۔ صبح کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ میں اندر کمرے میں آ گئی، میں نے وضو بنایا اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ صبح 8 بجے جب میری آنکھ کھلی تو سینٹر میں چہل پہل تھی، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے، مجھے پڑھائی کرنا تھی۔ 2-3 بجے جب میں فارغ ہوئی، میں چچا نصیر اللہ کو ڈھونڈنے لگی۔ لڑکیوں نے بتایا کہ چچا نصیر اللہ سو کر 6 بجے اٹھتا ہے اور پھر رات بھر ڈیوٹی کرتا ہے، اسی لیے وہ ابھی سو رہا ہوگا۔ اس کے بعد میرا قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ تقریباً 6 بجے میں فارغ ہوئی تو بھاگتی ہوئی چچا نصیر اللہ کے پاس پہنچی۔ وہ ابھی اٹھا تھا۔ میں نے کہا، چچا تم نے کہا تھا کہ وہ رات والا بچہ مجھے دکھاؤ گے، دکھاؤ نا، کہاں گیا وہ؟ ہاں ہاں بیٹی، میں ابھی اٹھا ہوں، کھانا وغیرہ کھا لوں پھر تمہیں نرسری میں لے کر چلتا ہوں، وہاں وہ بچہ میں تمہیں دکھاؤں گا، سبز آنکھوں والا، بہت ہی پیارا بچہ ہے، یقیناً اس کے ماں باپ بہت خوبصورت ہوں گے۔ یہ کہہ کر چچا اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا اور آدھے گھنٹے بعد جب میں آئی تو مجھے لے کر سیدھا نرسری گیا۔ نرسری میں پہنچتے ہی خود بخود میری نظر سب سے پہلے لال رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹے اس بچے پر پڑی، جو کہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، پر اس کا وزن اچھا خاصا تھا، تقریباً وہ 10 کلو کا ہوگا۔ چچا، یہ بچہ مجھے کہیں سے بھی 1 دن کا نہیں لگتا۔ میں نے بچے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، بچے کا وزن بھی زیادہ ہے، 10 کلو سے زیادہ ہوگا یہ، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی ہے، صحت مند بھی ہے۔ دیکھو تو یہاں لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے سر پر بال نہیں ہوتے، لیکن اس کے سر پر بال بھی ہیں، یہ اچھا خاصا ہے، لگتا ہے کہ 2-3 مہینوں کا ہے۔ ہاں چچا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کوئی اپنے 2-3 مہینے کے بچے کو یہاں چھوڑ کر کیوں جائے گا؟ اگر چھوڑنا ہی ہوتا تو اپنے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ کر جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور ہی کہانی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا تھا، ہاں لگ تو مجھے بھی رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسا کبھی یہاں ہوا نہیں۔ چلو چلتے ہیں، رات کو میں تم سے باتیں کروں گا، تم آ جانا، میں تمہیں کشمیری چائے بھی پلاؤں گا۔ یہ کہہ کر ہوئے اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ مجھے تو یہاں ایک نیا دوست مل گیا تھا۔ چچا نصیر واقعی بہت خوبصورت باتیں کرتا تھا اور مجھے اکثر تسلی دیتا رہتا تھا۔ اب تو رات کو مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی، میں بھی دن کے وقت سو جاتی۔ 2 بجے تک میں چچا نصیر کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ آج بھی میں 12 بجے اٹھ کر باہر آ گئی۔ چچا نصیر ہمیشہ کی طرح اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ آج اس کے ہاتھ میں ایک اخبار بھی تھا۔ کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کہ اخبار میں ایسی کوئی واردات وغیرہ کا ذکر ہو تو شاید میں کوئی نہ کوئی کڑی ملا پاؤں۔ چچا بڑے غور سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہلکی پیلی روشنی میں اسے اخبار کم ہی نظر آ رہا تھا، پر پھر بھی وہ بغور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ ابھی میں نے اور چچا نے باتیں بھی شروع نہیں کی تھیں کہ باہر سے پھر سے کسی کے دوڑنے بھاگنے کی آواز آئی۔ چچا میری طرف دیکھ کر بولا، یہ کون ہے؟ لگتا ہے کہ آج پھر کوئی اپنا بچہ رکھ کر جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگا۔ میں حسب معمول چوکی کے پیچھے ہی چھپ گئی۔ اب کی بار چچا داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں دوبارہ ایک گٹھری تھی جس میں چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ بچہ اب بھی لال رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ چچا، یہ تو ویسا ہی بچہ ہے، وہی کپڑا۔ چچا کہنے لگا، ہاں یہ بالکل ویسا ہی بچہ ہے، دیکھو اس کی شکل بھی اس بچے سے ملتی جلتی ہے جو کہ ہم کل لے کر آئے تھے۔ مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے، بلکہ سچ کہو تو اب ڈر بھی لگ رہا ہے، کہیں ہم پر کوئی الزام نہ آ جائے کہ ہم کہیں سے بچے خود لے کر آتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو چچا، ہم نے بچوں کو لا کر کیا کرنا ہے، ہم کوئی اغواکار تھوڑی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، یہ کہہ کر چچا نرسری کی طرف بڑھ گیا۔ نرسری میں بالکل سکون تھا،
سب بچے آرام سے سو رہے تھے۔ 2-3 لیڈی نرسز وہاں پر کھڑی تھیں۔ چچا نے بچہ اس نرس کے حوالے کیا، کہا کہ یہ مجھے باہر صحن سے ہی ملا ہے۔ نرس نے بچے کو جھولے میں لٹا دیا اور اس کے کپڑے صاف کرنے لگی۔ بچے نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، تھوڑے بہت چھینٹے اس پر پانی کے تھے۔ نرس نے اس کے کپڑے تبدیل کروائے۔ ہم یہ ساری کارروائی دیکھ کر واپس آ گئے تھے۔ چچا نصیر، یہ دونوں بچے تو مجھے آپس میں بھائی بھائی لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اس کی آنکھیں بھی اسی طرح سبز رنگ کی تھیں جیسے کل والے بچے کی تھیں۔ ہاں بیٹی، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں بچے بالکل ایک جیسے تھے اور ان کی عمریں بھی ایک جیسی ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ جو بھی ہوا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے؟ ہاں، مجھے ایسا معلوم تو ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ یہ بچے کون چھوڑ کر جاتا ہے، تبھی تو ہم اس جرم کے سراغ تک پہنچ سکیں گے۔ تم صحیح کہتی ہو، لیکن میں تمہاری وجہ سے زیادہ باغ دوڑ نہیں کرتا، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں بڑی ہی سخت طبیعت کا مالک ہوں۔ میں اس انسان کو پکڑ لیتا جو یہ بچے یہاں چھوڑ کر جاتا ہے۔ چچا، تم میری فکر نہ کرو، میں کل کنڈی لگا کر اندر دروازے کے چھپ جاؤں گی۔ تم اب کی بار وہ بندہ آئے تو اسے پکڑنا لازمی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہی بندہ ہے جس طرح کے 2 بچے رکھ کر گیا ہے۔ اب کی بار آئے تو صحیح، تم اسے جانے مت دینا، دبوچ لینا، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کے بچے چوری کر رہا ہو۔ چچا نے ہاں میں سر ہلا دیا، بولا کہ بالکل، آج میں وقت سے پہلے ہی وہاں چھپ جاؤں گا، مرکزی دروازے کے چبوترے کے پاس بیٹھوں گا، تم باہر نہیں آنا۔ ہم آج بات نہ بھی کر پائیں تو تم جا کر اندر کمرے میں سو جانا، صبح بات کریں گے۔ ہفتہ تو ہمیں پہرا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ ایک بہت بڑا سلسلہ بن جائے گا، کل کو ہمارے اوپر مصیبت ہی نہ آ جائے۔ میں ہاں میں سر ہلا کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، میرا باہر ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے آ کر دروازے کو کنڈی لگا دی تھی اور بیرونی دروازہ جو کہ راہداری کا تھا وہ بھی بند کر دیا تھا۔ میں کافی دیر وہاں پر بیٹھی رہی، باہر کان لگائے یہ سننے کی کوشش کرتی رہی کہ جو آدمی بچے رکھ کر جاتا ہے وہ پکڑا گیا یا نہیں، مگر کافی دیر کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، نماز بھی میں نے پڑھ لی تھی، لیکن اسی وقت باہر زوردار آواز آئی جیسے چچا کسی سے جھگڑ رہا ہو۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں دروازہ کھول کر باہر جاؤں، پھر سوچا کہ چچا کہیں مجھے دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے اور اپنا ارادہ بدل نہ دے، ہو سکتا ہے اس نے کسی آدمی کو پکڑ رکھا ہو۔ کرتے کرتے وہ شور بند ہو گیا۔ میرا تجسس اب بہت بڑھ چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں دروازہ کھول کر باہر چلی ہی جاتی ہوں۔ یوں میں دروازہ کھول کر پہلے ذرا سا باہر جھانکنے لگی، دیکھا کہ ماحول صاف ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ چچا اپنی چوکی میں میں فوراً سے بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا، چچا کیا ہوا، تم نے کسی کو پکڑا؟ ہاں، میں نے اس بندے کو پکڑ لیا جو یہاں بچے چھوڑ کر جاتا ہے، اسے پکڑ کر میں نے دوسرے گارڈ کی چوکی میں بند کر دیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ باہر تو نہیں آئے گا نا؟ میں نے چوکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، باہر کیوں آئے گا؟ میں نے دروازے کو تالا لگا دیا ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی زیادہ بڑی عمر کا آدمی نہیں ہے، اس کی عمر مشکل سے 13-14 سال ہوگی۔ چچا، خدا کا خوف کرو، لگتا ہے تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ 13-14 سال کا بچہ 2 بچے یہاں رکھ کر کیوں جائے گا؟ کوئی تو بات ہوگی نا؟ اور کیا وہ آج بھی بچہ لایا تھا؟ ہاں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آج بھی وہ ایک بچہ لے کر آیا تھا۔ میں اس بچے کو نرسری میں چھوڑ آیا ہوں، ساتھ ہی اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا ہے۔ بچہ باہر پڑا تھا جب میں اس لڑکے کو اندر لے کر آیا، پہلے اسے بند کیا اور پھر اس بچے کو نرسری میں لے کر گیا۔ اب یہ لڑکا کچھ بھی بتا نہیں رہا، ویسے بھی میں اس سے کیوں تفتیش کروں، میں کوئی پولیس والا تو نہیں ہوں۔ صبح ہوگی تو میں اپنی تنظیم کو یہ ساری باتیں بتا دوں گا، اور پھر اس لڑکے کو تھانے لے جا کر تفتیش کر دیں گے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اور یہ بچے کون ہیں، کیونکہ ایک ہی بچہ 3-4 بچوں کا باپ تو بن نہیں سکتا، وہ بھی ایک وقت میں، تو یہ بچے کسی اور کے ہوں گے۔ اور اتنے خوبصورت بچے، مجھے نہیں لگتا اتنے صحت مند بچوں کو اس ایدھی سینٹر کی ضرورت ہوگی۔ یقیناً یہ کسی امیر گھرانے کے بچے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لڑکا ان بچوں کو یہاں لے کر کیوں آیا؟ میں نے تو اسے بہت پوچھ تاچھ کی ہے پر کچھ نہیں بتا رہا۔ صبح جب یہ پولیس سے ہاتھوں لگے گا تو یہ ساری معلومات خود بخود اگل دے گا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جیسا مناسب لگتا ہے ویسا ہی کیجیے، لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ ان بڑے بچوں کو گود لینے کے لیے درخواست دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کسی کو دے دیے جائیں اور پھر ان ماں باپ کو پچھتانا پڑے جن کے بچے یہاں پر غلطی سے پہنچائے گئے ہیں۔ چاچا نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے نرس کو اس بات کی اطلاع کر دی ہے، وہ دیکھ بھال کر ہی سب کچھ کرے گی۔ وقت کافی ہو گیا تھا، میں آ کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صبح ہوئی تو چچا نصیر سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، میں پڑھائی میں مصروف ہوتی تھی۔ شام کو چچا نصیر سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ میں نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، 2-3 دن تک وہ تفتیش کر کے اس سے بات میں نکلوا لیں گے، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ پولیس والوں نے اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھا کیوں ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی گالم گلوچ نہیں کی، بلکہ اس کو بڑے آرام سے لے کر گئے ہیں، ورنہ عموماً مجرموں کو وہ گریبان سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ میں بھی یہ سوچنے لگی تھی کہ ان بچوں کی کیا کہانی ہوگی تبھی نرسری سے شور کی آواز آنے لگی۔ نرس چچا نصیر کو بلا رہی تھی۔ چچا نصیر نرسری کی طرف جانے لگا، کہہ رہی تھی کہ کوئی ضروری بات ہے، نرسری میں ایک عورت آئی ہے، وہ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں چچا نصیر کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ نرسری کے دروازے میں کھڑے ہو کر میں بھی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک بڑی ہی امیر عورت وہاں پر جھولے کے پاس ہی بیٹھی ان بچوں کو حسرت بھری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ چچا نصیر کے آتے ہی وہ بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بچوں کو بچایا۔ یقین کیجئے یہ بچے میرے ہیں، میں ان کو لینے کے لیے آئی ہوں، لیکن یہ نرس مجھے لے کر نہیں جانے دے رہی۔ محترمہ، آپ کی بات تو صحیح ہے، ہم آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے ہی کریں گے اگر یہ بچے آپ کے ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے اس لڑکے کو پولیس کے پاس بھیجا ہوا ہے، پولیس اس سے تفتیش کرے گی، باتیں اگلوائے گی، جب وہ سچ بتا دے گا اور پھر اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ آپ ان بچوں کی ماں ہیں تو لے جائیے گا۔ دراصل یہاں پر باقی بچے بھی ہیں، وہ سارے لاوارث ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو کوئی بھی بچہ اٹھا کر لے جائیں، لیکن ان بچوں کے ماں باپ کا ابھی ملنے کا امکان موجود ہے۔ چچا نصیر کی بات سن کر وہ عورت تڑپ کر بولی، کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ بچے میرے ہیں، کیا ماں کو یہ بات ثبوت کے طور پر پیش کرنا پڑے گی؟ آپ ان بچوں کی صورت دیکھیں اور میری صورت دیکھیں، ان کی آنکھیں گال سب میرے جیسا ہے، میری اولاد ہے یہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے کس جیسے دکھتے ہیں۔ محترمہ، ہمیں تو اپنی تفتیش پوری کرنا ہوگی، کل کو ہم ہی ذمہ دار ہوں گے اگر ہم نے آپ کو کسی کے بچے دے دیے تو۔ اچھا، آپ اس لڑکے کی بات کر رہے ہیں جو نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے اور جس کے گھنگریالے بال ہیں، بھورا سا رنگ ہوگا، آپ اسی بچے کی بات کر رہے ہیں نا جو ان چھوٹے معصوم فرشتوں کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے؟ ہاں بالکل ویسا ہی بچہ ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے گینگ کا حصہ ہوں۔ یہ سن کر اس عورت نے سر پکڑ لیا، ارے میاں، تم میری بات تو سن لو، پھر تمہیں خود یقین نہ آئے تو کہنا۔ وہ عورت چچا نصیر سے منت کرنے لگی۔ چچا نصیر نے کہا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوں، میں صرف ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں، آپ بڑی میڈم سے بات کر لیں، اگر انہیں آپ کی بات سمجھ آتی ہے تو وہ بچے آپ کو دے دیں گی۔ وہ عورت یہ سن کر آفس میں چلی گئی۔ اس نے جا کر ساری بات ہیڈ نرس کو سمجھائی۔ ہیڈ نرس نے باقی اجازت نامہ مکمل کر کے دونوں بچے اس عورت کے حوالے کر دیے۔ وہ جانے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ مبارک ہو، آپ کے بچے آپ کو مل گئے۔ میری طرف دیکھ کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکائی اور بولی، تمہارا شکریہ، تم لوگ اگر میرے بچوں کو نہ بچاتے تو میں آج انہیں دیکھ بھی نہ پاتی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی بروقت اطلاع مل گئی، لیکن آپ یہ تو بتائیں، آپ کے بچوں کو کون اٹھا لایا تھا اور کیوں یہاں پھینکا تھا؟ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ لڑکا جسے تم لوگوں نے گرفتار کیا ہے وہ ہمارے ہی گھر کا نوکر ہے۔ میں نے تو اسے ترس کھا کر کام پر رکھا تھا کیونکہ وہ روز ہی میرے بنگلے کے باہر کھڑا رہتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ میرے شوہر کے رشتہ داروں میں سے ہے اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ دراصل گاؤں میں چلتی پرانی دشمنی کی وجہ سے اس نے ہمارے خلاف بھی دشمنی پال لی، کیونکہ اس کے باپ کو قتل کرنے کے الزام میں میرے شوہر کے والد کا بھی نام تھا۔ سسر جی کو فوت ہوئے تو کافی عرصہ گزر گیا، لیکن دشمنی نہیں گئی۔ حکیم مسعود کی اولاد ہماری دشمن بن گئی۔ وہ میرے بچوں کو بھی اسی طرح بے در کرنا چاہتے ہیں جس طرح وہ خود ہوئے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ،
اس سب میں میرے معصوموں کا کیا قصور ہے؟ وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں وہاں کھڑی یہ سوچنے لگی کہ خاندان کتنی بری چیز ہے۔ ایک بچہ جس پر کوئی درندہ بھی رحم کھا لے، خاندانی دشمنی کا بھوت جس کے سر پر سوار ہو، وہ تو ایسے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشتا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چچا نصیر کی بروقت مدد سے وہ عورت اپنے بچوں تک پہنچ گئی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔